رفع دمہ ثلاثہ معرب بحرکات ثلاثہ، ہوں رفع دمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع محلا مبتدا. مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع لفظاً ہے نا، محلہ نہیں ہے. ہاں جی جی لفظاً لفظ جی جی مرفوع لفظاً مبتدا. جی ہاں جی حاضر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر، اس میں ہوا ضمیر مرفوع ضمیر مرفوع متصل، اور مرفوع متصل فعل فاعل سے مل کر شبو جملہ، اور شبو جملہ اس کے بعد حضرت یہ خبر بن گیا. جی ہاں شبو جملہ فعل فاعل سے مل کر شبو جملہ خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی ذوالفقار بھائی آپ ترکیب کریں ذرا. میں ترکیب کرتا ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الماء بارد، الماء معرف باللام اسم معرفہ، از اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب باس حرکات ثلاثہ، رفع دمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جار کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا از روئے صیغہ اسم فاعل. باردن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل فاعل. کدھر آ گیا؟ جی الماء اسم فاعل کدھر سے آ گیا؟ الماء ہاں الماء اس میں فائل ہی نہیں بنتا ہے، تو ہے تو اس میں فائل ہی ہے نا. نہیں سر اس میں فائل تو نہیں ہے. ہاں نہیں نہیں مبتدا مرفوع لفظ مبتدا. ہاں 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 باردن، باردن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اسم ہوا ضمیر مستتر مرفوع متصل، مرفوع محلن اس کا فاعل، ہوا ضمیر جو ہے مستتر مرفوع متصل مرفوع محلن اس کا فاعل برائے اسم فاعل. اسم فاعل بخود، اسم فاعل بفاعل خود شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مرفوع لفظاً برائے خبر مبتدا، خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی اور ہمارا کوئی بھائی ترکیب کرے. حارث بھائی آپ ذرا ترکیب کریں. سر کون سے بولے اسی کی کروں تام حاضر الماء بارد. الانسان حاکم. الانسان یہ کیا بنے گا؟ یہ تو فعل نہیں ہے. یہ الانسان الف لام جو ہے یہ معرف باللام ہوگا، انسان فاعل ہو جائے گا اور مبتدا بن جائے گا، حاکم اس کی خبر بن جائے گا. ایسے ہی ہوگا حضرت. آپ حارث بھائی آپ کوشش کیا کریں کہ جو کلاس بالکل ہم نے کل جو پڑھائی تھی نا اس کی جی ریکارڈنگ جی آپ حضرت. نا آپ سن لیا کریں اس کی ریکارڈنگ، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ جی اس کی ٹھیک ہے. ریکارڈنگ سنیں گے نا تو پھر کام چلے گا. مجھے جی حضرت میں سنتا ہوں یہ میں سنی تھی. جی حضرت اس کی ترکیب جی میں سنتا ہوں. تام حاضر کی طرح ہی ہوگی. ہاں اس میں الانسان جو ہے مفرد منصرف صحیح اور صحیح بے حرکات ثلاثہ، معرب حرکات ثلاثہ، حرکات ثلاثہ، اور دمہ جو ہے اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں رفع دمہ کے ساتھ، رفع دمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً وہ سبب مبتدا بن جائے گا. یہ پھر حاکمن جو ہے، حاکمن جو ہے وہ صیغہ ہے واحد مذکر کا، صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، فاعل جی جی واحد مذکر اس میں فاعل، اور اس میں سے ہم ہوا ضمیر نکال کے اس کو مرفوع متصل بنائیں گے، فاعل اور بنائیں گے اس میں فاعل کا، فاعل بنائیں گے اس میں فاعل کا ہوا ضمیر کو. جی اور فاعل جو ہے اپنے اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مرفوع لفظاً خبر بن جائے گا برائے اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب.
بہت اچھا ماشاءاللہ اور اس طرح ہونا چاہیے بالکل جی السلام علیکم ہمارے سید سفیان صاحب اب تشریف لائیں ذرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جالا سا زیدن کی ترکیب فرمائیں جی حضرت جلسہ زیدن مطلب زید بیٹھا ہے. ہاں زید بیٹھا نہیں ہے بیٹھا ہے نہیں ہے زید بیٹھا گزرے زمانے میں نہیں ہے زید بیٹھا ہے وہ ماضی کا ہے نا سوری. زید بیٹھا تو جلسہ فعل ماضی معروف یا معلوم از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح برائے سیدھا واحد مذکر غائب. زید اسم مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی حالت رفع ضمہ کے ساتھ حالت نصب فتح کے ساتھ حالت جر کسرہ کے ساتھ. مرفوع لفظاً فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبرہ ہوا. جی ماشاءاللہ بہت اچھا صحیح ہے نا حضرت نے رف بالکل رف کر دیا. بالکل بہت زبردست اگر میں کہوں جاء حسن اس کا معنی کیا بنے گا حسن آیا آیا. حسن آیا تو حسن آیا ذرا ترکیب کریں حسن صاحب حسن کا حسن کو حسن ہی پہ جی وعلیکم وعلیکم السلام السلام. اللہ کا شکر ہے اپنے بارے میں بتائے گا میں آیا جی حضرت صاحب ترکیب کریں رضوان صاحب آپ ترکیب کریں جاء حسن ان کی نام تو رضوان ہے جی میرا نام تو رضوان ہے حضرت آپ نہیں آپ کا نام رضوان ہے اچھا لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اچھا مجھے ترکیب کرنی ہے ہاں ہاں جی حضرت بتایا کہ حضرت جا حسن حسن پہلے لکھ لیتا ہوں تو اس میں آسانی رہے گی انشاءاللہ. صیغہ واحد مذکر غائب جی ہاں جی صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح از جاتی اصلیہ مبنی بر فتح ماشاءاللہ جی جی ماشاء اللہ. جی فعل اور جی آگے چلیں مفرد منصرف صحیح حسن چیز مفرد منصرف صحیح حسن مفرد منصرف صحیح بحرکات ثلاثہ ہاں رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ جر کے ساتھ مرفوع فعل برائے فاعل فعل اپنے فاعل فاعل برائے فعل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فاعل برائے فعل ہاں جی فعل اپنے فعل سے لے کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. چلے ماشاءاللہ بہت خوب زبردست ہو گیا کام بہت اچھا حضرت ہوا اس جی میں جو ہم یہ اس میں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں مرفوع لفظاً تو سمجھ میں آ رہا ہے لفظاً جیسے رفع دمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جب ہم محلن کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا پوائنٹ ہے پوائنٹ یہ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا آپ کے جو نا وہ یاداشت میں نہیں ہے شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی جو لفظی اعراب ہوتا ہے وہ مورب کا ہوتا ہے جو محلی اعراب ہوتا ہے وہ مبنی کا ہوتا ہے اچھا مبنی ہی جیسے اسم فاعل حاکم ہاں اب اس کے اندر جو ہوا حاکم ضمیر جو ہے ہے نا یہ خبر ہے حاکم اچھا اس کا اس ارادہ کا سر ضمیر ہے اور میں عرض کروں جہاں تک میرا بھی ناقص علم ہے تاکہ میرا علم پختہ ہو جائے وہ جی جی ضرور ضرور یہ جو لفظاً بولتے ہیں مرفوع لفظاً اعراب یہ اس میں متمکن کے ہوتے ہیں جی اور جی جو آواز کٹ گئی آپ کی. اس کو جی بولتے ہیں اور جس کو محلن بولتے ہیں وہ مشبہ مبنی الاصل ہیں جیسے ہاں اس میں اشارہ کا اعراب ہوتا ہے. اصل جب میں یہ جو پوائنٹ بات آواز یہ ہے کٹ سیدھی بات یہ ہے کہ جو مورب کا اعراب ہوتا ہے محلی ہوتا ہے کیونکہ ایسے متمکن مورب ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سوری جو مرفوع مورب کا جو اعراب ہوتا ہے وہ لفظی ہوتا ہے مورب کا اعراب کیا لفظاً ہوتا لفظی ہوتا ہے لفظی ہوتا ہے ہے تینوں لفظوں میں لفظاً ہوتا ہے نا ہاں نہیں کبھی تقدیرن بھی ہوتا ہے ہاں تقدیرم بھی ہوتا ہے لیکن ہوتا لفظی ہے نا ہاں جیسے اس لفظاً میں مخصور کا اس میں منخوص کا تقدیرن ہے. ہاں ہاں تو جو مبنی ہے نا چاہے وہ مبنی الاصل ہو یا مشابہ مبنی الاصل ہو اس کا اعراب محلی ہوتا ہے اچھا اس اچھا کا محلی تو ہوتا ہے مبنی ہو محلی یا ہوتا ہے. مبنی اصل ہو
हाँ ठीक है, मबनी असल हो या मुशाबे मबनी असल हो, ठीक है ना। दोनों का ही महलन है। और हाँ ये बिल्कुल गैर मुतमक्किन हो गया, इसमें मुतमक्किन तो मौरब को ही कहा जाता है, इस तरह जी समझ। जी और जी जो जी। मबनी होता है उसको हम गैर मुतमक्किन के लिए कह सकते हैं। हाँ मुशाबे मबनी असल जो होता है उसको वो गैर मुतमक्किन, इसमें गैर मुतमक्किन होता है। ठीक है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, ठीक। सही है। हाँ अब जरा ये तीनों पॉइंट बहुत बेहतर है, बहुत मालूमाती पॉइंट है ये, जी आगे भी माशाल्लाह। मैंने ये समझा था कि क्योंकि जो क्लास मबनियात में आना चाहिए। असलिया उनको हम तो ये बोलते हैं मबनियात असलिया, नहीं 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 तो इसलिए इसका इराब सिर्फ मबनी होगा, महलन जो है वो सिर्फ उसका होगा मशाबे मबनी अल असल। अच्छा जी। ठीक अब हो जरा अब हम जरा आगे चलते हैं कि पहली बात तो ये है ना कि आपने पढ़ा है कि पूरे कलाम अरब में अ, अच्छा ये मुझे बताइए कि पूरे कलाम अरब में मबनियात की तादाद कितनी है भला। 3 है। अब तो 3 है ना, अमर का, और माजी, और तीसरा है जो अपना अमर माजी, और बोले जल्दी। हर्फ जी तमाम आप दरमियान में हुरूफ। आप पहले माजी, अम्र वो भी मारूफ वाला, और वो हर्फ को लेते हैं ना जरा, और वे जार जार तमाम हर्फ हुरूफ। तमाम हरूफ, तमाम सारे हरूफ, हरे तमाम हरफ। हरूफ, फेल माजी के तो तमाम सीगे तमाम एक और हरूफ, एक फेल बोले अमर एक हासिल। बोले एक बोले एक बोले सिर्फ। तमाम तमाम हुरूफ, और माजी, फेले माजी, और दूसरा है अमर हाजिर मारूफ। ये ठीक 3 है। है जी। तो मैंने आपसे पूछा था मबनियात कितने हैं, मैंने ये नहीं पूछा था कि मबनी असल कितने हैं। मबनियात टोटल 6 हैं। हाँ वो मुझे बताए। हाँ, मबनियात 6 हैं, जिसमें 3 मबनियात असल हैं और 3 मशाबे मबनियात असल हैं। कौन से मुशाबे हैं भाई। गैर मुतमक्कन ये मशाबे मबनियात असल है, और हाँ इसमें मुतमक्कन जब तरकीब में वाक़ ना हो और जी ये उस वक्त मबनी होता है, और फेल मदारे जब ये जमा मुनस और जमा ना मुनस के जो दोनों सीगे हैं, जमा के हाजिर के और गायब के, और नून ताकीद के साथ जब हों तो ये फिर मुशाबे मबनियत असल में होते हैं। नहीं, ये अब बात आपने बात तो यानी बिल्कुल ठीक की है, लेकिन दरमियान में आपने थोड़ा जो है ना वो किया है। इसमें गैर मुतमक्कन हो गया। दूसरे नंबर पर जो है फेल मदारे, जब ये जमा मुन्नस के दोनों सीगे गायब का और हाजिर का, और नून ताकीद, नून खफीफा और नून सकीला के साथ जब हो तो ये फिर मशाबे मबनी असल होगा। जब इससे खाली हो तो ये फिर मदारे जो है मोरब होता है। इसमें मुतमक्किन जब ये तरकीब में वाक़ होता है तो ये फिर उस वक्त मोरब होता है, जब तरकीब में नहीं होता फिर मबनी होता है। असल में ये बात यूं हो गई कि भाई आपने बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन आपकी मैं थोड़ी इस्लाह कर देता हूँ कि जो जी क्या कहते हैं इसको, जो मबनियात हैं वो 6 हैं, ठीक है जी जी, जिसमें से 3 मबनियात असल हैं, और जी चौथा जो है इस मुतमक्किन जब तरकीब में वाक़ ना हो। ठीक है, जी। जब तरकीब में वाक़ ना हो तो ये मबनी असल के मुशाबे नहीं होता। समझे ये बात अच्छा क्यों? इसलिए अच्छा। कि इस पर चूंकि कोई एराब ही नहीं है, जब इस पर एराब ही नहीं है तो जाहिर बात हम इस पर क्या, सॉरी, इस पर कोई आमिल दाखिल नहीं है। जब इस पर कोई आमिल नहीं। आमिल दाखिल नहीं है तो हम इस पर कौन सा एराब पढ़ें। जी, ठीक है ना जी। तो उसके बाद फिर है जो ये इसम फिर मुगैर। मबनी होता है, मशाबह नहीं होता। नहीं नहीं, मुशाबे नहीं होता ये, यानी यूं समझो कि ये मबनी होता है। मबनी के मुशाबे तब हो ना कि जब जो है ना क्या है कि उसमें कोई ऐसी मुशाबियत मबनी के साथ पाई जाए। लेकिन या मबनी मबनी असल नहीं होता। हाँ, फिर एक हाँ साइड पे तो मिलाएंगे मबनियात में से, या मबनी या मशाबह मबनी असल है। असल में बात यह है ना कि मैं आपको बताऊं कि इस पर चूंकि कोई आमिल नहीं होता ना, हाँ जी। समझ में आई बात। जो मुशाबे मबनी असल हो ना, जो हाँ मुशाबे जी। मबनी असल हो, चाहे उस पर आमिल दाखिल हो ना हो, वो हर हाल में हाँ, मबनी रहता है। मबनी रहता, ठीक है। अगर हम इसको मुशाबे मबनी असल कह दें, जी ठीक है ना, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ सही है। हाँ, इस पर फिर आप आ जाएगा, आमिल ठीक आएगा तो। है ना। तो इससे मुगैर तमक्किन चूंकि ये मबनी असल के मुशाबे है। और दूसरा ये है कि फेल मुदारे जब नून जमा मुन्नस और नून ताकीद से खाली हो। ठीक है जी। जी फिर ये जो है जी ना कि मबनी, तो मबनियात की तादाद बन गई 6।
ٹھیک ہے یعنی جی اس کو بھی مبنی المشابہ نہیں کہیں گے فعل مضارع جب نہیں یہ نہیں 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 اگر ایک لحاظ سے کہہ بھی دیا جائے تو حرج بھی نہیں ہے حضرت یہ تو مگر 5 بنے، ہیں جی 3 آپ نون خفیف مونث کے 6 ساتھ تب مبنی ہوگا نا۔ مبنیات کل 6 کہا، اس میں 3 تو ہو گئے مبنیات اصل، اور چوتھا آپ نے کہا اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، ہاں اور 5واں آپ نے کہا فعل جمع مونس. اسم غیر متمکن، 5واں اسم غیر متمکن. اچھا، چھٹا فعل مضارع جب نون جو نصب نون تاکید سے خالی ہو. خالی ہو، جب خالی نہ ہو، خالی ہو یا خالی نہ ہو، خالی نہ ہو یعنی نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ ملا ہوا ہو. ساتھ ملا ہو۔ جی السلام علیکم، مفتی صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے. جی جی السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ماشاء اللہ جاری رکھیں. ہاں اچھا جی، اب ہم ذرا چلتے ہیں جملہ انشائیہ کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی الطعام حضرت. حاضر، الماء بارد، الانسان حاکم، جلس زید. اس کی ترکیب جو ہے وہ آپ کو میں نے پڑھا دی تھی اور میں نے آپ کو سینڈ بھی کر دی تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں آپ جو ہے نا وہ دوبارہ اس کو ذرا دیکھیے گا. اب ہم ذرا چلتے ہیں جملہ انشائیہ کی طرف. جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے. آگے پھر یعنی یہ جب انہوں نے دعویٰ کیا نا، انہوں نے کہا کہ بھئی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، تو آگے آ گیا کیونکہ. اب یاد رکھ لیں کہ کیونکہ کا لفظ اگر اردو میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے آنے والی جو عبارت ہوتی ہے نا وہ اس کے لیے ماقبل کلام کے لیے دلیل بنتی ہے. یعنی ماقبل کلام دعویٰ بنتا ہے اور جو آگے آنے والا کلام ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے دلیل بنتا ہے. دلیل تو اس لیے آپ جو ہے نا اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جب آپ اس میں پڑھتے رہتے ہیں، عربی پڑھتے رہتے ہیں، تو عربی میں آتا ہے لِأَنَّ. تو لِأَنَّ بھی جو ہے نا لِأَنَّ سے کیا ہوتا ہے دلیل ہوتی ہے، کیونکہ لام اس میں تعلیلیہ ہوتا ہے اور اس کا بھی معنی بنتا ہے کیونکہ. تو اب انہوں نے جب کہا نا کہ بھئی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، تو گویا کہ ایک ذہن میں ایک اعتراض پیدا ہوا کہ بھئی اس کو ہم سچا یا جھوٹا کیوں نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے یہ جواب دے دیا کہ انشاء کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا پیدا کرنا. انشاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا پیدا کرنا. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک چیز کا پیدا کرنا جو ہے نا وہ مراد ہوتا ہے. اور یہ جملہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے. تو سچ اور جھوٹ کا جو ہے اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا. جب سچا اور جھوٹ کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا تو ہم اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جیسے اضرب مانے مار. اس کے بعد ہے پھر امر. اس کی جملہ انشائیہ کی چند قسمیں یہ آپ نے پڑھی تھیں. امر جیسے اضرب تم مارو، نہیں جیسے لا تضرب تم مت مارو، استفہام جیسے ہل ضرب زید کیا زید نے مارا، تمنی جیسے لیت زیدن حاضر کاش زید حاضر ہوتا، ترجی جیسے لا اللہ امرن غائب امید ایک امر غائب ہوگا. وقود جو ہے نا یہ عقد کی جمع ہے. عقد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معاملات. یعنی معاملات جب کیے جاتے ہیں نا، معاملات جب کیے جاتے ہیں اس وقت جو ہے نا وہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ بنتے ہیں جملہ انشائیہ بنتے ہیں. بالفرض دیکھو بے تو مانے بیچا. اگر دیکھا جائے لفظ کے اعتبار سے بیچا، میں آپ کو یوں کہوں کہ بھئی میں نے بیچا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں. اور اشتریت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے خریدا. در حقیقت یہ خبر ہے. لیکن جب خرید و فروخت کے وقت بیچنے والا کہے میں نے بیچا، خرید کرنے والا کہے میں نے خریدا، تو اب اس میں طلب سمجھ میں آ رہی ہے. اس وجہ سے ان کو وہاں پر ذکر کیا گیا ہے. یعنی یہ نیچے حاشے میں لکھا ہوا کہتے ہیں کہ واضح ہو کہ بیتو اور اشتریتو اصل میں جملہ فعلیہ خبریہ ہیں. لیکن جب خرید و فروخت کے وقت جو ہے نا کیا ہے کہ بائع اور مشتری یہ لکھا ہوا نیچے ہے. بائع اور مشتری بے تو اشترے تو کہیں نا تو یہ خبر نہیں ہوگی. کیوں کہ اس میں سچ جھوٹ کا اعتماد ہی نہیں، اس لیے اس قسم کو انشاء بصورت خبر کہتے ہیں. ہاں اگر کوئی خرید و فروخت کے وقت کے علاوہ کہے بیت الفرس میں نے گھوڑا بیچا،
اشتریت الکتاب، میں نے جو ہے نا کتاب خریدا، تو یہ اس وقت جملہ خبریہ ہوں گے۔ یہاں تک جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بھائی عقود کے بعد ہے ندا۔ ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پکارنا۔ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں بھی انشائیہ والا معنی پایا جاتا ہے۔ اور عرض کا معنی ہوتا ہے در حقیقت کس کا معنی ہوتا ہے؟ ابھارنا۔ جس طرح کہا جائے الا تاتینی فاوتیک دینارا، کہ بھئی تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ میں تم کو اشرفی دوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر جو ہے نا اس کو ابھارا جا رہا ہے، اس کے اپنے پاس جو ہے نا کیا ہے کہ بلانے کے لیے کیا ہو جائے، ابھارا جا رہا ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے۔ جی سید سفیان صاحب۔ حضرت اس میں ایک سوال ہے، اللہ کے جیسی دوسرے شکل والے بھی رہتے، ایک اللہ رہتا اور ایک اللہ ہے، تو یہ قرآن کی جو آیت ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس میں غرض والا سیکھا، یہ قرض سوری یہ حروف تنبیہ ہیں نا۔ اچھا تنبیہ کا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، قسم جیسے واللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اب یہاں پر بھی ایک جو ہے نا کیا ہے کہ انشائیہ والا معنی پایا جا رہا ہے، طلب والی معنی پائی جا رہی ہے۔ کیا ہے اس کی خواہش؟ یہ ہے کہ میں زید کو ماروں۔ تعجب جیسے ما احسنہ، وہ کتنا حسین ہے، احسن بہی، وہ کس قدر حسین ہے۔ اس کے بعد ہے مرکب غیر مفید۔ اس کی تعریف آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو۔ یعنی یہ ہے کہ جس کو نہ خبر کا فائدہ حاصل ہو اور نہ جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی طلب کا فائدہ حاصل ہو، اس کو جو ہے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب بنائی، نمبر 3 مرکب مناصرف۔ مرکب اضافی وہ ہے کہ جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام و زیدن میں غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے تو غلام مضاف اور زید مضاف الیہ ہوا۔ مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو۔ یہاں پر اسنادی سے کیا مراد ہے ذوالفقار صاحب؟ اسنادی سر جس کو کسی کی طرف جو منسوب کیا گیا ہو، مقصد یہ ہے کہ کس حساب سے؟ جی عادل بھائی۔ یعنی جس کے ساتھ یہ مرکب اسنادی ہے نا، یعنی جی کہ جی جس کی طرف سند کی گئی ہو، جس کی طرف ایک کتاب و زید جیسے کہتے ہیں۔ مخدوم عادل صاحب۔ وہ مبتدا اور خبر مسند اور مسند الیہ۔ یعنی یہ کہ نہ ان میں سے دو جز ہیں، دو جزوں میں سے نہ تو ایک مضاف بنے، نہ دوسرا مضاف الیہ بنے، اور نہ ایک مسند الیہ بنے دوسرا مسند بنے، یا نہ ایک مسند بنے مسند الیہ، یعنی مسند الیہ کا اس میں کوئی دخل نہ ہو مرکب، لیکن اس میں نہ اضافت کا دخل ہو نہ اسناد کا دخل ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، یعنی پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف، جیسے احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک، کہ اصل میں احدوں و عشرن اور تسعۃ و عشرن تھا۔ پھر کیا کیا گیا کہ واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا گیا، تو اب یہ کیا بنا؟ احد عشرہ بنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے، یعنی دونوں اسموں کو مبنی پر فتح پڑھا جاتا ہے، سوائے اسنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے۔ یعنی یہ اس کا بن گیا مرکب اضافی کا حکم بن گیا، مرکب بنائی کا حکم بن گیا۔ مرکب بنائی کا حکم کیا ہے کہ دونوں اسموں کو مبنی بر فتح پڑھا جاتا ہے، سوائے اسنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا جز بدلتا رہتا ہے، یعنی پہلا جز کیا ہے؟ وہ مثنیٰ ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ بدلتا رہتا ہے۔ اور مثنیٰ یہ پھر یعنی اعتراضات جوابات بہت ہیں اس میں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسنا عشرہ میں اس کا کیوں جو ہے نا وہ بدلتا رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں اسنا جو ہے نا یہ ہے مثنیٰ، اور مثنیٰ جو ہے نا یہ قسم ہے اسم متمکن کی، اور جو اسم متمکن کی چونکہ یہ قسم ہے اسم متمکن مورب ہے، اس وجہ سے اسنا کو مورب پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پھر مرکب مناصرف۔ کہتے ہیں مرکب مناصرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو، وہاں پر حرف تھا۔ اب مرکب مناصرف کی تعریف کیا بنے گی؟ مرکب تعریف اس کو مرکب مناصرف اس کو کہتے ہیں
کہ جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو، نہ اس میں ترکیب اضافی ہو نہ ترکیب اسنادی ہو، اور نہ دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف موجود. ٹھیک ہے جی. جیسے بعل بکہ کے ایک شہر کا نام ہے، جو بعل اور بکہ سے مرکب ہے. اب بعل ایک بت کا نام ہے اور بکہ بانی یہ شہر بادشاہ کا نام تھا، تو دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا بعل بکہ. اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی جو ہے نا پاکستان میں یا ادھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے شہر ہیں کہ جہاں پر جو چیز مشہور تھی اس کو وہاں اس کا نام رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ اس شہر کا بھی نام رکھا گیا ہے. مرکب منا صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یاد رکھو. مرکب منا صرف کا ہمیشہ ہمیشہ پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے. یہ جو ہے نا اکثر علماء کی رائے ہے. اکثر علماء کیا کہتے ہیں کہ مرکب منا صرف کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. یہ مرکب منا صرف کا حکم ہے، یاد رکھو. اور جو بعض علماء ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ مرکب منا صرف کی دونوں جز جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مورب ہوتی ہیں. لیکن صحیح مذہب کیا ہے؟ صحیح مذہب یہ ہے کہ مرکب منا صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے. جیسے دیکھو غلام اس کی اب اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ پورا جملہ نہیں ہوتا. یہ بات یہاں پہ تو ختم ہو گئی. اب اس کے بعد ہے جی ان کی مثالیں، مرکب اضافی کی مثال. جیسے غلام و زید حاضر. اب غلام و زیدن حاضرن کی ہم ترکیب کس طرح کریں گے کہ غلام کو مضاف بنائیں گے اور زیدن کو کیا بنائیں گے؟ مضاف الیہ. اور اس کی ترکیب ویسے ہی ہوگی. کس طرح ہوگی کہ غلام بنائیں گے مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظا مضاف بن جائے گا. زیدن مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مجرور لفظا مضاف الیہ برائے مضاف، مضاف با مضاف الیہ خود، مرفوع لفظا مبتدا. اور حاضر کی ترکیب وہ ہوگی جو میں نے آپ کو لکھ کر بھیجی ہے. تو ٹائم کے بچانے کی خاطر میں اس میں نہیں جا رہا، کیونکہ یہاں پر آپ کو غلام و زیدن کی ترکیب ضروری تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا. تو حاضر جو اس کی خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب کہتے ہیں حضرت غلام ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، کیسے مفتوح ہوا؟ یہ تو آگے چل غلام رہے ہیں نا سر، آگے چل رہے ہیں ہم، آگے چل رہے ہیں. یہ مرکب اضافے کی مثال ہے. ہاں یہ مرکب اضافی کی. اچھا ٹھیک ہے. تھوڑا صبر تھوڑا. ٹھیک ہے نا. وہ جتنا کہتے ہیں رکو ذرا. رکو ذرا. جی. غلام و زیدن حاضر. اب یہ بن گیا مبتدا، یہ مرکب اضافی کی مثال ہے. حاضر اس کی بن گئی خبر. کہتے ہیں کہ غلام و زیدن حاضر میں غلام و زیدن، جاء احد عشر رجلا میں احد عشر، ابراہیم ساکن بعل بکہ میں بعل بکہ. یہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ تینوں جو ہے نا یہ مرکب ہے. اب دیکھو بعل بکہ جو ہے، یہ پر دیکھو اس کے بعل کا پہلے اس کی پہلی جز ہے بعلا، پہلی جز ہے نا بعلا. ٹھیک ہے جی. تو یہ مفتوح ہے. جی اب سمجھ میں آ رہی ہے جی. ہاں جی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مفتوح ہے. اور بکہ، ٹھیک ہے جی، بعلا بکہ. اب یہ دوسری جز ہے بکہ جو ہے. تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ بھئی اس کی دونوں جز مورب ہیں، یعنی بعلا بھی مورب اور جو ہے نا پکا بھی وہ مورب. ہاں بکہ بھی مورب. تو وہ بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ بھئی جاء بال بکن رأیت بال بکن مررت ببال بکن. اور جو ہے نا کیا ہے کہ جو اکثر ہے وہ یوں پڑھتے ہیں جاء بال بکو رأیت بال بکہ مررت ببال بکہ. یعنی غیر منصرف پڑھتے ہیں. ہاں غیر منصرف پڑھو. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ اس تینوں طریقے سے طریقوں بھی آپ پڑھ پڑھتے ہیں. سکتے. جی تینوں طریقوں سے پڑھتے ہیں. ہاں وہ پڑھتے ہیں جاء بال بکن، کیونکہ بال ہاں جو ہے جی. نا یہ مضاف ہے بک کی طرف. مرکب اضافی بھی پڑھتے ہیں، غیر منصرف پڑھتے ہیں، تو مرکب بھی پڑھتے ہیں. ہاں یعنی اگر اس کو پڑھا جائے، اگر اس کو جو ہے نا کہ اس میں کیا کہتے ہیں اس کو وہ کیا جائے، ترکیب اضافی مراد لی جائے، تو پھر جو ہے نا اس پر وہ اعراب پڑھا جائے گا، یعنی اس کا آخری جو اس کو مجرور پڑھا جائے گا. مطلب یہ کہ جو بعض علماء جو ہیں وہ اس میں ہاں مرکب منا صرف مراد نہیں لیتے، مرکب اضافی مراد لیتے ہیں. یعنی کہ بالا بکن بالا بکن بالا بکن. نہیں بعد وہ پہلے جز کو جو ہے نا وہ مانتے ہیں. جیسے جا بال بکن رأیت بال بکن مررت ببال بکن.
یعنی وہ آخری صورت کو ہمیشہ مجروری پڑھتے ہیں. ٹھیک تو مضاف بعض مضاف علیہ کی مثال ہو گئی نا یہاں پہ سر. ہاں ٹھیک ہے نا جی, آخری جز کو ہمیشہ وہ مجرور ہی پڑھتے ہیں. بال سمجھ آ رہی نا؟ بکن ہاں بال بکن بال بکن. ہاں تو حضرت یہ تو پھر مبنی ہوا یہ, جیسے جی سیبا وہی ہو, جیسا سیبا وہی ہے آخری میں ہائی چارہ یعنی ہا کے نیچے زیر چارہ, ویسا بالا بکین کے نیچے ڈبل زیر آ رہی, تو یہ وہ مبنی چھوا نا. مضاف الیہ کی وجہ سے آ رہی ہے, جی مضاف الیہ کی وجہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. ترکیب, اب اس اس کی کو ترکیب. مورب کرنا ہے. جی دونوں جو ہے جیسے دونوں بال جز دونوں جز مورب مور ہوں گے نا. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا جی, آگے پھر کہتے ہیں کہ ہر ایک کی ترکیب اس طرح ہے. غلام مضاف زید مضاف الیہ, مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا حاضر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. میں نے آپ کو پہلے ترکیب وہ بتا دی تھی. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے نا کیا ہے کہ احد عشرہ, احد عشرہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ ممیز, یہ کیا بن جائے گا, ممیز. یعنی یہ کیا ہے کہ تمییز دیا ہوا, تمییز تمیز دیا ہوا. ممیز ایک ہوتا ہے ممیز, دوسرا ہوتا ہے ممیز. یعنی رجلن ممیز کو ہم ممیز بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تمیز ممیز. ہاں, اس میں احد فاعل اسم المفعول عشرہ کا فرق بول رہے ممیز ہیں, ہے جی. اس میں فاعل اسم المفعول ہاں, احد ممیز عشرہ بن ممیز جائے گا ممیز, رجلن بن جائے گا ممیز. ممیز. ٹھیک ہے نا جی. تمییز بھی آپ کہہ سکتے ہیں, سمجھے نا. ٹھیک. جی. تمییز برائے ممیز جو ہے نا وہ پھر صحیح ہوتا ہے. اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ ممیز برائے ممیز, ممیز با ممیز, با ممیز خود. ٹھیک ہے نا جی. یہ فاعل برائے فعل, فعل با فاعل خود, جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو اب جا کس طرح, جا کا جو اس طرح کریں کہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, وہ ساری ڈیٹیل آپ بیان کریں گے. احد عشرہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی ڈیٹیل آپ رہنے دیں, جب آگے آپ تھوڑا چلیں گے تو پھر مزید آپ کی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا. فی الحال آپ نے احد عشرہ کو ممیز بنانا ہے, رجلن کو تمییز بنانا ہے. ممیز تمییز مل کر فاعل و فعل کا, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو اب ابراہیم, ابراہیم ساکن بعل بکہ. ٹھیک ہے جی. ابراہیم ساکن بعل بکہ. تو اب ابراہیم بن جائے گا مبتدا, اور یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے جی. غیر منصرف ہے, اس کے کیا بنے گا, مورب بحرکات ثلاثہ. رفع, رفع اس کا ضمہ کے ساتھ, نصب اور جر فتح کے ساتھ. یہاں پر مرفوع لفظاً مبتدا, ساکن و مضاف, بعل بکہ مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر پھر یہ کیا بن جائے گی, خبر بن جائیں گی. لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ ساکن کی آپ ترکیب وہ کریں گے جو اسم فاعل کی میں نے آپ کو لکھ کر بتائی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا مضاف, شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یعنی یہ بن جائے گا مضاف بن جائے گا. بعد بکہ جو اس کی کیا بن جائے گا, مضاف, مضاف مضاف الیہ بن جائے گا. مضاف مضاف الیہ سے مل کر ہاں یہ سر, پھر خبر ہو جائے گی مبتدا کی. جی, نہیں یہ پھر ہوگا ایسے, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر مضاف شبہ ہوگا, جملہ, اور شبہ بال جملہ بکن مضاف الیہ. اسمیہ ہو کر, شبہ جملہ اسمیہ ہو کر. شبہ جملہ اس میں ہو کر مضاف اور مضاف ہاں مضاف الیہ سے مل کر ہاں یہ خبر ہوگی. ہاں ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر چونکہ آگے ہے ترکیب, یہ میں نے ترکیب آپ کو ساری میں نے بتا دی آپ کو. قلم زید نفیس, قلم مضاف, زید مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر مبتدا, نفیس کی خبر. قام اربعۃ عشر رجلا, قام فعل, اربعۃ عشر رجلا. اربعۃ عشر جو ہے نا یہ کیا بنے گا, ممیز, یہ ممیز, ممیز, پھر تمییز, اور ممیز رجل مل کر تمیز, ہاں خبر, تمییز کیا بن جائیں گی, یہ فاعل بن جائے گا, کس کا, کام کا فاعل. ہاں گاؤں کا فعال بن جائے گا. تو خالدن جو ہے نا کیا ہے کہ مبتدا, تاجر جو ہے نا کیا ہے کہ مضاف, اور حضر موت یہ جو ہے نا مرکب, حضر موت پورا مراد لفظ ہم اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پر مراد لفظ کہہ کر ہم اس کو کیا کہیں گے, مضاف الیہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے اور بعد پھر خبر, کہتے ہیں کہ یہ جو جملے کے ذاتی اور صفاتی اقسام جو ہے نا یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. انشاءاللہ. اچھا چلو جی. بولتے سیٹرڈے. ہاں سیٹرڈے, جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, میں نے آپ کی ذمہ لگایا تھا کہ یہ فاصلہ, فتلا, شاہدہ, مانع, لطفہ, نائمہ, کاروبا, سابقہ,
اس کے جو نا آپ نے کس نے پریکٹس کی تھی، کہ میں نے کہا کہ میں نے آپ کا معنی بھی سننا ہے. تو کون ہے کہ جو فعل ماضی منفی معلوم، فعل ماضی منفی معلوم کی گردان بما معنی سنائے، کسی بھی مطلب ہے. یہ جو آپ کے 10 مصادر ہیں نا، حضرت 8 مصادر ہیں، 8. حضرت کل تو دو ہی سبق میں ہوا تھا حضرت، ہیں جی. کل دو ہی سبق اس میں فرمائے ہم لوگوں نے پڑھی تھی، تیسری اور چوتھی رہ گئی تھی. نہیں، یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا، یہ میں نے کل آپ کو جہاں تک پڑھا دیا تھا. میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور آپ نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، معنی سمیت آپ نے گروپ میں سینڈ کرنا ہے. آپ میں سے کسی نے وائس میسج کے ذریعے اس کو سینڈ نہیں کیا تھا. جی ذوالفقار صاحب، شاید آپ حضرت ہمارے، جی حضرت ہمارے چلو ذہن ٹھیک ہے. میں ہم تمرین سے فاصلہ نہیں پہنچے ہیں. یہ فعل ماضی کی گردان سر پہلے مثبت معروف کی سنا دیتا ہوں، پھر معلوم کی منفی کی. فاصلہ یعنی با معنی فاصلہ صیغہ واحد مذکر غائب، جدا ہوا، جدا کیا، اس نے جدا کیا، جدا کیا اس ایک مرد نے. فاصلہ جدا کیا اس ایک مرد نے، فاصلہ جدا کیا ان دو مردوں نے، فاصلو جدا کیا ان سب مردوں نے، فاصلہ جدا کیا اس ایک عورت نے، فاصلہ تھا جدا کیا ان دو عورتوں نے، فاصلنا جدا کیا ان سب عورتوں نے، فصلنا فصلتا جدا کیا تم ایک مرد نے، فصلتما جدا کیا تم دو مردوں نے، فصلتم جدا کیا تم سب مردوں نے، فصلتی جدا کیا تم ایک عورت نے، فصلتما جدا کیا تم دو عورتوں نے، فصلتنا جدا کیا تم سب عورتوں نے، فصلتو جدا کیا میں ایک مرد نے، فصلنا جدا کیا ہم سب مردوں نے. اور اس میں آ گیا ما فصلہ، منفی آ گیا. ما فصلہ نہیں جدا کیا اسے ایک مرد نے، ما فصلہ ما فصلہ نہیں جدا کیا ان دو مردوں نے، ما فصلو نہیں جدا کیا ان سب مردوں نے، ما فصلت نہیں جدا کیا اس ایک عورت نے، ما فصلتا نہیں جدا کیا ان دو عورتوں نے، ما فصلنا نہیں جدا کیا ان سب عورتوں نے، ما فصلتا نہیں جدا کیا تم ایک مرد نے، ما فصلتما نہیں جدا کیا تم دو مردوں نے، ما فصلتم نہیں جدا کیا تم سب مردوں نے، ما فصلتے نہیں جدا کیا تم ایک عورت نے، ما فصلتما نہیں جدا کیا تم دو عورتوں نے، ما فصلنا نہیں جدا کیا تم سب عورتوں نے، ما فصلتو نہیں جدا کیا میں ایک مرد نے، ما فصلنا نہیں جدا کیا ہم سب مردوں نے. ما فصل تن نہ آتا ہے، وہ آپ نے ما فصل نہ پڑھ دیا، ما فصل تن نہ آتا نہیں، ہے جب مونس کے ما لیے. فصلتے ما فصلتو ما فصلتنا، ہاں وہ ما فصلنا پڑا ہوگا، ما فصلتنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا، ما ٹھیک ہو گیا. فصلتما تو اب جو ہے نا آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ یہ آپ نے جتنے 8 مصادر ہیں نا، آپ جتنے سن رہے ہیں، آپ نے اس کو گروپ میں شیئر کرنا ہے، یا تو لکھ کر آپ شیئر کریں یا پھر وائس میسج کے ذریعے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم ذرا چلتے ہیں، آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے. استاد محترم کون سے گروپ میں سینڈ کرنا ہے؟ جس گروپ میں لنک آتی ہے. سر اس میں تو اونلی ایڈمنس لکھا ہوا ہے، ہم تو سینڈ کر ہی نہیں سکتے. اچھا، تو پھر مزید جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کوئی اور طریقہ جو ہے نا، آپ کون سا طریقہ اور ہے؟ ہاں لکھ کر آپ کہیں پھر بھی نہیں ہوگا، اگر وہ بھی یا تو پھر سب کو الاؤ کر دیں. پرسنل میں بھیج دینا، آپ کو پرسنل میں بھیج دیں. چلو پرسنل میں آپ بھیج دیں سارے. چلو ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، وہ آپ ٹیسٹ کس طرح بھیجتے ہیں؟ ٹیسٹ جو بھیجتے ہیں آپ گروپ میں، وہ کس طرح بھیجتے ہیں؟ سر وہ تو میں نہیں آٹومیٹک بھیجتا، وہ آتا ہے نا صرف جو ہے ذوالفقار صاحب ہی بھیجتے ہیں بس. سر. میں نہیں بھیجتا ہوں، نہیں. باقی تو کوئی نہیں بھیجتا گروپ میں. اچھا 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 ٹیسٹ بھیجتے ہی نہیں حضرت. اچھا اچھا. چلیں جی، سبق نمبر 5. حضرت ہر ایک اس کا تو گروپ بنا ہوا ہے. ہاں ہاں ہند والوں کا ہم لوگ کا گروپ بنا ہوا ہے، ایسے ان لوگ کا بھی گروپ تو ہوگا ہی ہوگا. چلیں، اگر بھائی گروپ میں آپ نہیں میں ہیں. کراچی والے گروپ میں تھا، وہاں پر اب کوئی نہیں ہوتا میرے سوا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ اس طرح یہ کریں تو نا، بات آپ اس طرح کریں نا سارے. آپ کو بہت مبارکبادی ہے جو ہے، کم سے کم آپ تو ٹکے ہوئے ہیں. نہیں نہیں، آپ اس طرح کریں نا، آپ پرسنل میں مجھے آپ بھیج دیں. ٹھیک ہے جی، پھر میں گروپ میں سینڈ کر دیا کروں نہیں گا. حضرت گروپ بنا دیے تو انشاءاللہ العزیز. کسی نہیں رہتے، کچھ غلطی رہی تو بتا سکتے ہیں. ہر وقت آپ تو نہیں رہتے نا موجود ادھر. نہیں، اس طرح ہے نا کہ آپ مجھے سینڈ کر دیں، پھر میں آپ کا نا گروپ میں سینڈ کر دیا کروں گا. اچھا ٹھیک ہو گیا جی.
اچھا جی، جی جی اس کے بعد پھر سبق نمبر 5 ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ فصل یہ تمام جو کچھ بیان کیا گیا بحث اس بات فعل ماضی معروف تھی جب آپ فعل ماضی مجہول بنانا چاہیں تو فاعل فعل کو ضمہ دیں ٹھیک ہے نا جی فاعل فعل کو ضمہ دیں اور عین فعل کو کسرہ دیں دو حالتوں میں یعنی جب کہ وہ مفتوح یا مضموم ہو جس طرح دیکھو کہ فعالہ جو ہے نا یہ 3 وزن پر آتا ہے ایک فعالہ دوسرا فعولہ تیسرا فاعلہ تو اگر تو ہو فعالہ فعولہ کے وزن پر تو ہم کیا کریں گے عین کلمے کو کسرہ دیں گے اور اگر یہ پہلے سے ہی وہ مکسور ہے تو پھر کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور لام کلمے کو اپنے حال پر چھوڑ دیں تو یہ فعل ماضی مجہول بن جائے گی جیسے فعالہ سے فعیلہ اب اس کی بحث کیا ہے کہ بھئی فعل ماضی مجہول وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو جیسے فعیلہ کیا گیا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں اب اس کی گردان یہ بن گئی یہ تو آپ کو آتی ہے یہ تو ہمارا مقصود نہیں ہے اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جتنے یہ ابواب آتے جا رہے ہیں پیچھے 8 آ گئے اور 8 یہ آ گئے ٹھیک ہے جی آپ نے ان کا معنی یاد رکھنا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کا معنی یاد کرنا ہے تو ناسارا سے ناسارا مانے مدد کیا اس ایک مرد نے مدد کی اس ایک مرد نے تو نوسیرا مانے مدد کیا گیا وہ ایک مرد قوتیلا مانے قتل کیا گیا وہ ایک مرد زوریبا مانے مارا گیا وہ ایک مرد غوسیلا مانے دھویا گیا غالبا مانے مغلوب ہوا سومیا مانے سنا گیا عالم مانے جانا گیا فوہم مانے سمجھا گیا تو اب جو ہے نا اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ سب جتنے آپ سن رہے ہیں آپ نے اپنے یہ مجھے پرسنل میں بھیج دیں یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ ذوالفقار صاحب کو بھی بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ذوالفقار صاحب کو بھیجیں وہ گروپ میں سینڈ کریں گے اس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے ذرا تعاون کرنا ہے ابھی آپ تعاون کریں گے تو آپ کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ووکیبلری بھی پیدا ہوگی اور ساتھ میں آپ کو سیگوں کی پہچان جو ہے نا پہلے بھی الحمدللہ ہے ابھی مزید جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کے جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گی اس کے بعد پھر ماضی وہ منفی ان کی بنانے کا گردانیں ان جی ساروں کی گردانیں آپ کو سینڈ کرنی ہے وائس میں ہاں ہاں ساروں کی گردانیں بما معنی سینڈ کرنی ہے جی حضرت سمجھ گیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بن گئی 4 ماضی بن گئی 4 ایک ماضی مطلق معلوم مثبت معلوم دوسرا ماضی مطلق مثبت مجہول تیسرے ماضی مطلق منفی معلوم ماضی مطلق مثبت منفی مجهول مجہول ٹھیک ہے نا جی 4 ہو گئے تو یہ چاروں دو جو ہے دو جی منفی دو مثبت اور ایک ہاں مجہول کی ایک ہاں معلوم کی تو یہ چاروں جو ہے نا یہ چاروں سے آپ نے کرنی ہے گردان یعنی انشاءاللہ فرض آپ نے ناصرہ سے ماضی مثبت معلوم کر دی تو قاتلہ سے آپ پھر کر دیں ماضی مثبت مجہول پھر اچھا ضربہ باب سے الگ بنا پھر ضربہ سے آپ بنا دیں ماضی مثبت مجہول اور جو ہے نا کیا ہے کہ غسلہ سے آپ بنا دیں ماضی مثبت منفی ماضی مطلق منفی مجہول ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے ایک مصدر سے ایک ماضی بھیجی تو دوسرے مصدر سے آپ کیا کریں گے دوسری ماضی بھیجیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر آپ نے اگر تو یہ گردانیں ساری یاد کی ہوں گی تو فعل تم فہم تے فصلتا صبغتن مونے تو مونے تما فصلو صبغت سمعنا یہ جو ہے نا یہ سارے کے سارے یہ آپ کو معنی اس کا آٹومیٹک آ جائے گا اگر آپ نے وہاں پر پریکٹس کی ہوگی تو پریکٹس نہیں کی ہوگی تو پھر آپ کا یہ معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا جی تو یہ آپ کا جو ہے نا یہ آپ کا کل کا ہوم ورک ہے اور یہ ماضی منفی کس طرح بنتی ہے اس کے شروع میں ماں لگا دو بس بات ختم ٹھیک ہے نا جی تو مجہول کس طرح ماضی مطلق منفی مجہول کس طرح بنتی ہے کہ ماضی مطلق مجہول کے شروع میں ماں لگا دو ماضی مثبت منفی ماضی مطلق منفی معلوم کس طرح بنتی ہے اس کے شروع میں ماں لگا دو ٹھیک ہے نا جی تو یہ قواعد جو ہے نا بہت آسان قواعد ہیں اس کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ اپنی ووکیبلری بڑھانی ہے اور ساتھ میں آپ نے یہ گردانے جو ہے وہ یاد کرنی ہے مجھے آپ بھیج دیں گے تو پھر میں آپ کو جو ہے نا اس میں گروپ میں بھیج دوں گا اور یہ آپ نے تیاری کرنی ہے کل سے آپ کا جو ہے نا یعنی ہفتے والے دن ہماری جو پریکٹس ہوگی اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا یعنی اس کتاب کو
اس کتاب سے کوشش کی جائے گی، نحو اور صرف کی کتابوں سے جو ہے نا ہم پریکٹس بھی کریں گے، اور مزید جو ہمارا سلسلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتی ہے جی، باری آتی ہے تسہیل الانشاء کی. تسہیل الانشاء میں یہ جی سفیان صاحب، چلے آپ پڑھیں. یہ تو بہت آسان ہے، پہلا سبق تھا بہت آسان تھا. پیج نمبر بول دیجیے حضرت اس کا. یہ ادھر اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ 13 نمبر. نہیں سامنے بک رہی تو اچھے سے دکھتا. میں اچھا پی ڈی اچھا ایف کر لیا. جی. ایک سیکنڈ. الدرس الاول نا حضرت. ٹھیک ہے. واحد اور تسنیہ. واحد کتابن، تسنیہ کتابانی. قلم قلمان، کرسی کرسیان، باب بابان، کراست کراستان، بقرۃ بقرتان، شجرۃ شجرتان، سورۃ سورتان، دعوات دواتان، رجل رجلان. جی حضرت اس کے آگے یہ بھی پڑھنا ہے تمرین. جی بالکل. ٹھیک ہے. ترمیم کون پڑھے گا؟ میں پڑھتا ہوں. جی پڑھیے. منتر جیسے کلمات کی تسنیہ بنائیں. جی. شجرتن شجرتان، رجلن رجلان، کراستن کراستان، قلم قلمان، بابن بابان. اور مندرجہ ذیل کلمات کے مفرد بتائیں. کتابان کتاب، کرسیان کرسیون، بقراتان بقرہ بقراتن، سورتان سورتن، دواتان دواتن. اور مندرجہ ذیل کلمات کا عربی میں ترجمہ کریں. دروازہ یعنی بابن کاپی، کراستن دو درخت، شجراتان تصویر، سورتن دو آدمی، رجلان. اچھا جی. اب یہ مجھے بتائیں کہ کل میں نے ایک وجہ بتائی تھی کہ بھئی یہ جو کتابن ہے یہ نکرہ کیوں ہے؟ حضرت اس میں کوئی معرفہ ہونے کی کوئی ہے ہی نہیں صورت. ہاں کوئی اس کوئی صورت بھی نہیں ہے. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور ایک اور وجہ میں نے بتائی تھی کل. یہ حضرت یہ ہر کوئی اس میں جنس ہے. ہاں اس میں جنس ہو اور معرف باللام نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مولد بالنام نہ ہو جی تو یہ جو ہے نکرہ نکرہ ہوتا ہوتا ہے. ہے. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں ذات، اس میں صفت. ٹھیک ہے. اس میں وہ جنس، اس میں اس میں صفت صفت جو ہے، ہوتی ہے اس وہ میں بھی جنس. نکرہ بن جاتی ہے. جی اس میں صفت جو ہوتی ہے ذات اس میں اور جنس، صفت. اس میں صفت نہیں، اس میں جنس. اچھا اس میں جنس ہے. اس میں جنس. یہ کتاب بھی ایک جنس کا نام ہے نا. ہاں جی. کتاب تو یہ کتاب جو ہے نا یہ دنیا میں ساری کتابیں بھی مراد ہو سکتی ہیں نا کتاب سے. بھائی کہ بالفرض کتابیں 8-10 کتابیں پڑھی ہوں اور اگر کوئی بندہ اس کو کہے کہ بھائی کتاب مجھے دے دو تو وہ کوئی سی بھی کتاب لائے تو وہ سچا ہے نا اپنے لیے، اپنے حساب سے جو کتاب لانے والا ہے. جی. ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر کوئی بھی نکرہ ہو، جو کوئی بھی نکرہ ہے پھر وہ جنس میں ہی آئے گا. کوئی بھی نکرہ ہے. قلم بھی اس میں جنس ہے، کرسیون بھی اس میں جنس ہے، بابن بھی اس میں جنس ہے، کراستن بھی اس میں جنس ہے. ہاں ہر ایک اپنے اپنے جنس میں ہے نا وہ. ہاں تو حضرت یہ بقرہ کا کیا مسئلہ ہوگا؟ بقراتن بھی اس میں جنس ہے، ایک جنس کا نام ہے. حیوان ہے نا. وہی حیوان ہے نا انسان، اس لیے بول رہا ہوں. انسان بھی ایک جنس ہے. ہے تو جنس تو ہے نا. ہاں حیوان بھی جنس ہے، وہ بھی جنس ہے. ہوں ٹھیک ہو گیا جی. نہیں کئی کو ایسا بولا معلوم حضرت کتاب لا بولتے ہیں کون سی بھی کتاب لا کے سچا تو بن جاتا، مگر اب گائے لے کے آ بولتے کون سی والی گائے بولتے اس کو نشاندہی کرنا ضروری رہتا. ایک ہی وہ جیسی پھر شکل کے وہ رہتے نا. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کون سی ہم گائے لائے، تو وہ سوال کر کے جب وہ پھنس گئے تھے انہوں نے کہا یہ کا وہ گائے ہو، تو وہ پھر جا کر بڑی پیلے مشکل رنگ سے کی پھر ہو وہ تو گائے کون ملی. سی ہو تو زرد رنگ کی ہو. ہاں پھنس جاتا ہے نا جتنا سوال کرنے سے. بولے ہاں گائے لو تو ایک گائے پکڑ کر لے آؤ نا بس. جی ہاں. اچھا جی آگے مسلمن، یہ بھی اس میں جنس ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل جنس ہے. یہ یعنی ہر مسلمان پر سچی. جالسن، جی. جالسن تو صفت ہے. صفت ہے لیکن یہ ہے کہ ہاں ہر بیٹھنے والے پر سچا آ رہا ہے نا. ہاں بیٹھنے والے پاس تو آ رہا ہے. یہ صیغہ صفت ہے لیکن یہ کہ سیگا یہ صفت ہر ہاں، بیٹھنا ایک جنس بن گیا. ٹھیک ہے جی. ہے. اٹھنا جی. ایک جنس بن گیا. ہوں. ویسے ہے تو صیغہ صفت. جی.
ٹھیک ہے نا، لیکن اس پر سچا آتا ہے کاتبن مسلمتن جالستن کاتبتن عالم جبل کتاب مسجد وغیرہ، یہ سارے کے سارے کیا بن گئے؟ نکرہ بن گئے. ٹھیک ہے جی. نکرہ. اس کے بعد یہ اس کی جو ہے نا وہ بہت آسان ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، تمرین. اصل جو ہماری جو بات چلے گی وہ چلے گی یہاں پر. یہ تو قلم خالدن، خالد کی قلم، خالد کا قلم جو یہ بھی آسان ہے. مفتاح الباب ہے، یہ بھی آسان ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک جو ہے نا یہ پہلے کیونکہ کل پہلا سبق تھا، ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ہے ساری بحث ہماری یہاں پر ہے ولد المجتہد پر. یاد رکھو کہ اگر دو نکرے ہوں، دو کیا ہوں، دو نکرے ہوں، اور آپ کو کامن یہ آپس میں صفت موصوف واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو جی اگر آپ اس میں سے پہلے کو معرف باللام بنا دیں، یعنی پہلے کو آپ معرفہ بنا دیں گے تو وہ مبتدا بن جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ خبر بن جائے گی. کس طرح؟ الوالد مجتہدن. ٹھیک ہے جی. جی. والد مجتہدن کا معنی کیا بنے گا؟ محنتی لڑکا بچہ. محنتی ہے. لڑکا محنتی محنتی ہے. بچہ. والد مجتہدن معنی محنتی بچہ. جب کہا نا والد نہیں الولد حضرت، آپ مبتدا خبر کی بول رہے ہیں یا موصوف صفت کا ترجمہ پوچھ رہے ہیں؟ موصوف سے میں کہہ رہا ہوں والد مجتہدن. ہاں ٹھیک ہے، تو محنتی بچہ ہو جاتا، ہاں. اور اگر آپ اس کا الف لام داخل کریں گے تو مبتدا خبر ہو جاتی ہے وہ. ہاں الولد محنتی بچہ مجتہدن. ہے. ٹھیک ہے جی. جی البیت نظیف صاف گھر. یا معرفہ بنایا تو پھر کیا بنا؟ البیت نظیف. البیت نظیف، گھر ہاں. صاف حضرت ہے، یہ گھر جو ستھرا ہے. آپ نے بنایا الولد مجتہدن، تو یہ موصوف صفت بن گیا نا؟ نہیں نہ نہ، مبتدا خبر. معرفہ ہو گیا نا وہ. یعنی موصوف صرف تبھی ہے نا، موصوف صرف ہاں، تبھی ہے. موصوف یعنی صفت تو یہ ولد. ہاں دو معرفہ ہوں، دو کیا ہوں جی. معرفہ، نہیں دو نکرے ہوں، اس میں سے پہلے کو معرفہ بناؤ تو پہلا کیا بن جائے گا؟ مبتدا. دوسرا کیا بن جائے گا؟ خبر. ٹھیک ہے نا جی. خبر. ٹھیک ہے. تو الولد مجتہدن، مجتہدن کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ اسم فاعل ہے یہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. البیت ٹھیک. نظیف، جی القلم صحیح جمیل، ہے. الباب جدید. اب ہم دوسرے کو نکرا کر دیں گے. دونوں معرفہ ہوں تو ہم دوسرے کو کیا کر دیں گے؟ نکرا کر دیں گے. نکرا کر دیں گے، جملہ اسی میں الباب بن جائے جدید، گا. ٹھیک ہے. الکتاب مفید، الکتاب مفید الشجرۃ طویل، البقرۃ طویل سمینۃ. ٹھیک ہے نا جی. طویل. اور یہ خاص کر کے ہمارے جو ہے نا یہ عورتوں کا جب نام رکھتے ہیں نا سمینہ، تو سمینہ تو سیدھا معنی ہے کہ کیا ہے کہ موٹا ہونا، تو اس کا یہ معنی، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. السیارۃ سریۃ، السیارۃ سریۃ. سریعت تیز. ہاں. المدینۃ منورۃ. مدینہ منورہ روشن شہر. اگر المدینۃ المنورہ کہا تو یہ صفت موصوف بن جائے گا. اور اگر آپ کہیں المدینۃ منورۃ، اس کا معنی کیا بنے گا؟ کہ مدینہ روشن ہے. یہ تمرین جی میں خود چاہ رہا ہے، تمرین میں اوپر خود کیا چاہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کرنا ہے اس کو؟ مطلب یہ جیسے ملی ہوئی چیزیں ہیں نا، جیسے موصوف صفت کچھ بنائے ہوئے اوپر، حضرت اس میں جو مرکب توصیفی کو بیان کر رہا ہے. مرکب توصیفی ہے. میں آپ کو ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ مرکب دونوں نے الگ توصیفی نہیں میں، لکھا ہے نا. مرکب توصیفی میں اگر دونوں نکرا ہوں تو پہلے کو معرفہ بنائیں گے تو وہ مبتدا بن جائے گا. آپ بس یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر موصوف صفت آپ کو ملے ہیں اور آپ اگر پہلے کو الف لام لگا کے اس کو اپنا معرفہ بنا رہے ہیں، ہاں، تو وہ مبتدا ٹھیک ہے، بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا. دوسرا خبر ٹھیک. بن جائے گا. اور اگر اور دونوں اگر معرفے پہلے ہوں، سے دونوں معرف باللام ہے تو پھر دوسرے والے کو معرف اس کا الف لام ہٹا دیں گے تو نکرہ بن جائے گا. وہ نکرہ بن جائے گا اور وہ خبر بن جائے گا. وہ خبر بن جائے گی، خبر بن جائے گا، مبتدا خبر ہو جائے گا. جی. وہ آپ نہیں پڑھے مرکب وہ توصیفی میں توصیفی چیزوں نہیں میں رہے گا سے چار بلکہ چیزوں میں وہ مطابقت ہونا ضروری ہے. اب دیکھو ذرا، وہ اس میں کیا الرجلان، یہ رجلان صالحان، تو کیا بن جائے گا؟ دو الرجلان سالے صالحان. لانے تو یہ ہو گیا، صفت دو موصوف سالے ہو گئی. ہاں. موصوف. اچھا، دین پہ کوئی بدن تو نہیں پڑ رہا؟ نہیں بہت آسان ہے حضرت یہ. یہ تو حضرت آسان ہاں ہے. سفیان بھائی کے لیے آسان ہے. یہ تو ذوالفقار بھائی، میں پڑھا سفیان ہوں، بھائی تو اتنا تو آسان ہے.
چلے پھر ہم ذرا اس کو یہاں تک ہم جو ہے نا کیا ہے کہ مرکب توصیف کو یہاں عدد الخامس کو یہاں تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر مزید انشاءاللہ ہم جو ادھر چلیں گے جی۔ مزید ٹھیک ہے مزید مفتی صاحب موجود ہیں، کوئی اگر رہنمائی کرنا چاہتے ہوں تو۔ السلام علیکم صاحب۔ وہ واٹس ایپ پہ میسج ڈالنا پڑتا ہے حضرت۔ اچھا چلیں، وہ شاید مصروف ہوں گے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں ذرا، یہ کون سنائے گا؟ کل سبق ہم نے پڑھا تھا جی حضرت جی، باب الامامت، اس کی کتنی ترکیبیں ہیں؟ حضرت میرے تو دو معلوم، ایک آنی کا ایک حاضہ کا۔ ہیں جی، ایک حاضہ کا، آنی ایک یہ حاضہ۔ تو ہاں ترکیبیں ہیں حضرت، آنی اور حاضہ۔ اچھا جی چلتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ذرا، چلو آگے کوئی سنائے ذرا سبق، کیونکہ ابھی یہ سبق سنانا پڑے گا نا آپ کو۔ جی بولیے، کوئی مرد مجاہد جی جو بولے کنڈا کھولے۔ اس کو کیا؟ حضرت باب الامامتی کا خالی کرنا ہے نا ترکیب؟ ہاں باب الامامت کی ترکیب کریں صرف۔ اچھا ٹھیک ہے حضرت، یہ باب الامامتی ہے نا حضرت، یہ ہاں امامت کے باب۔ مضاف الیہ امامتی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، حاضہ مبتدا بنا دیں گے محذوف، جی اور باب المضاف الامامتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے بن کر حاضہ موصوف کی خبر بن گئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ فعلیہ ہوا۔ جی ہاں مختصر سی کر جائے گا، صحیح ہے نا؟ چلیں جی آگے۔ جی آنی اس کی جو ہے فعل ماضی، آنی وہ فعل فاعل، اور باب الامامتی مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف مل کے مفعول بھی ہو جائے گا، اور مفعول بھی فاعل اور فعل و فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں ذرا، میرے خیال میں تھوڑا جناب اس کی پریکٹس کریں ذرا، آپ نے پریکٹس میں اس کی کمی ہے بہت زیادہ۔ حضرت آنی کا میں کر دیتا ہوں۔ آنی کا مطلب واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ فعل مضارع سے، جس کا معنی ہوتا ہے میری مراد۔ باب الامامتی مضاف مضاف الیہ بن کے مفعول بھی ہوا۔ اب وہاں پہلے آنی کا کیا کرنا ہے، اس میں جو انا ضمیر ہے وہ اپنے فاعل ہے، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب وہ ہوا، اس کے بعد یہ پھر فعل ہوا، فعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ چلیں جی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا، یہ جو سبق ہمارا تھا یہ کہاں تھا کہ بھئی وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ رَاكِبًا، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسری شرط یہ تقریباً 8ویں 9ویں بن رہی تھی، شرط بن رہی تھی کہ امام راکب نہ ہو۔ تو اب مجھے یہ اس میں سے کوئی یہ ترکیب کرے گا کہ راکبن جو ہے نا یہ کیا بن رہا ہے رشید بن، راکبن ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ بن رہا ہے حضرت، ہیں جی حضرت راکبن مفعول بھی اور حال بنے گا نا۔ حال بنے گا کس کا؟ اما یہ جو ہے اپنا امام کا، کیونکہ سوار ہونا بتا رہا ہے نا۔ جی ٹھیک ہو گیا، آپ بتائیں ذوالفقار صاحب کیا بن رہا ہے راکبن؟ حضرت یہ یکونا کا وہ بن رہا ہے، اسم بن رہا ہے، یکون کا کیا بن رہا ہے؟ یہ خبر بن رہا ہے، خبر ہاں خبر کانا راکبن بن رہا ہے، یکون کی خبر بن رہا ہے۔ خبر بن رہا ہے جی حضرت، جی رشید بن سمجھ اسی میں لیے آیا بات؟ منصوب ہے کیونکہ ہاں تو بھائی یہ کہ راکبن کا نہ مقصد ہو افعال امام، ناقصہ کا اسم ہے نا ہیں جی حضرت، افعال ناقصہ کا بول رہا نا، وہ اس میں بول رہا ہاں، تھا۔ آپ یکون کا جو ہے نا یہ خبر ہے، نہیں یہ حضرت میں سمجھ، یہ ہاں راکب جو ہے سوار ہونا، ہاں ہاں، یہ تو حال بنے گا نا۔ یہ حال تب ہوگا نا کہ جب فعل تام ہو، یہ فعل تام نہیں ہے۔ یکون کا یہ بن جائے گا اسم، اسم، یکون راکبن، راکبن یکون کی خبر بنے گا، اماموف خبر وہ بنے بنے گا، گا۔ خبر بنے ہاں گا، امام اس کا اسم بنے امام گا۔ اس کا اسم بنے گا، اسم مجھے ہاں مرفوع ہوگا
इसमें हम्म, इसम मरफू होगा और ये जो है मंसूब होगा खबर। और जी इमाम क्या बनेगा? इमाम इस्म ठीक है। इसम काना, काना का यहाँ यकूनु हो गया है, वो गर्दान है, वो काना यकून मुजाहिर असल में मुजाहिर। अफ़ाल नाक़िसा में से है। अफ़ाल नाक़िसा पढ़े भी 17 हैं, तो उसका एक इसम रहता है और उसकी खबर रहती है। जो इसम रहता, सॉरी, इसम जो रहता है वो हमेशा हालत रफ़ा में रहता, यानी पेश के साथ, और उसकी खबर जो रहती वो हालत मंसूब रहती। तो इस वास्ते जो इमामो है वो इसकी काना की, अब ये मुजारे का सीगा हो गया, तो काना यकूनु, यकूनु की इसम इमाम हो गया, और राकिबन जो इस्मुल फ़ाइल का सीगा है वो उसकी खबर बन गया। जी ठीक हो गया। अच्छा इमाम जी मरफू होगा ना, इमाम मरफू हाँ होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मजीद एक और बात, ये जो मुक्तदी है ये इस मुतमक्किन की कौन सी किस्म है? मुक्तदी, ये उस चले वाली ये नहीं जारे आती मजरा सर, होगा, हैं? काजी, जो इसमें जारे होगा, जारे मखसूस मजरा वाली सही। मुक्तदी, ये मुक्तदी जो है ना, ये तो इसम फाइल है ना। जी। इसमें अच्छा फाइल अच्छा, हाँ मुक्तदी। एक, हाँ इसमें फाइल है जी सर। बोलिए, अभी ये है मुक्तदीयुन। तो ये फिर जी मंसूब सर। हो गया, हैं? मुक्तदीयुन, हाँ जारी मुक्तदीयुन। मजरा नहीं बोल रहे क्या ज़्यादा? हाँ जारे मजरा सही। जारे मजरा, जारे, वही तो मैं बोल रहा था सर, जारे मजरा ही तो बता रहा था, जारे मजरा सही। ये जारे अच्छा, मजरा कैसे आपकी मालूम? आपकी आवाज कट रही थी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी रिजवान भाई, इस वजह से मैं नहीं अच्छा सुन अच्छा, सका। आई एम सॉरी अच्छा सर। जी, चलो जी, अब क्या बनेगा कि ये कि न हो इमाम सवार, ठीक है ना जी, और मुक्तदी पैदल, यानी पैदल चलने वाला, या फिर ऐसा भी ना हो कि मुक्तदी जो है, इमाम जो है एक सवारी पर हो और मुक्तदी क्या हो दूसरी सवारी पर, तब भी काम नहीं चलेगा, ठीक है ना जी। और यानी क्या है कि अल्लाह यकून फी सफीनतिन वल इमाम फी उखरा गैर मुक्तरतिन बिहा, कि भाई ऐसा ना हो कि मुक्तदी एक जो है ना उसमें कश्ती में हो और इमाम दूसरी कश्ती में हो, और दो कश्ती ऐसी भी हो कि जो उसके साथ मिली हुई ना हो, ठीक है ना जी। और ये भी ना हो कि अला यअलमुल मुक्तदी मिन हाल इमाम ही मुफसिदन फी ज़ामिल मामूम। तो अब इसका माना क्या बनेगा? इसका माना ये बनेगा कि भाई मुक्तदी, यानी मुक्तदी को जो है ना क्या है कि इमाम के बारे में, मुक्तदी को क्या हो, फिर मिन हाल इमाम ही का मतलब क्या है कि मुक्तदी को इमाम के बारे में कोई ख़ास ऐसी बात मालूम न हो, कोई ख़ास ऐसी बात मालूम न हो जो मुक्तदी के ख्याल में वजू तोड़ने वाली है। यानी मुक्तदी के जहन में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आजकल आप जो ना किसी को ये सिखा देंगे, ये पढ़ा देंगे कि भाई इससे नमाज टूट जाती है, फला काम करने से क्या हो जाता है, नमाज टूट जाती है, तो फिर मुक्तदी क्या होता है कि उस बात को अपने पल्लू में बांध लेता है। फिर अगर उस इमाम से थोड़ी बहुत गलती आ गई, हजरत आपने तो मसला खुद बताया था इससे नमाज टूट जाती है, तो फिर जो है ना क्या है कि वो ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। जी है सर। हाँ, एक मिनट जरा, मैं तुम दरवाजे पर को आया एक। ठीक है। सुफियान भाई बकरे का क्या किया? बकरा ने तो बखारा था, वो बखारा, उसका असल नाम नहीं ले सकते आप भी, मैं भी। जी हजरत, जी आगे चलें कि भाई ऐसी भी बात आप मुक्तदियों को ना पढ़ा दें कि जिसकी वजह से क्या हो जाए, आपके लिए वबाल जान बन जाए, जिसने इसका खुरूज दमिन, कि भाई खून का निकलना। अब खून का निकलना जो है ना, इसकी दो किस्में हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि खून निकल कर वहां पर सिर्फ चमकता है और वहां पर बहता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप मुक्तदियों को पढ़ा देंगे कि भाई खून का निकलने से वुज़ू टूट जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा कि फिर इमाम की अगर खुदा न खासा थोड़ी सी हल्की सी भी, हल्का सा भी खून निकल आया जो खुद ना बहे,
تو وہ تو پھر یہ کہیں گے نا حضرت آپ کا تو جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا وضو ٹوٹ کہ گیا. وضو ٹوٹ گیا. آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو ہماری تو نمازیں گئی. پھر ٹھیک ہے نا جی. حضرت پھر ان کو مسائل بتائیں گے تو صحیح نا. اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ مطلب کہ وہ بات کو کلیئر سمجھیں یا مطلب اس طرح سے، لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کو بتائیں ہی نہیں تو نہیں وہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. مطلب یعنی آپ ان کو مسائل سمجھائیں تو پراپر سمجھائیں. جی جی ہاں بالکل ٹھیک ہے نا کھول جی. کے. حضرت وہ مسئلہ ہاں کیسا معلوم، اگر مچھر نماز کی حالت میں کاٹ لیا، نکل ہوں کے خون خالی اس کا بوند رک گیا تو اس میں وضو نہیں ٹوٹتا. جی اگر کوئی زخم لگ گئی، چھری وری لگ گئی سمجھو، اگر بہرا تو اس میں وضو ٹوٹ جاتا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے نا جی. جی حضرت. کہتے ہیں کہ لم یعد بعدہ وضوءہ، کہ بھئی ایسا خون کا نکلنا یا ایسی الٹی آ جائے کہ جس کے بعد جو ہے وضو کا لوٹانا جو ہے نا نہ ہو، یعنی جس کے ذریعے وضو کو لوٹانا نہ پڑے. تو اس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ اگر نکل آئے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن کیونکہ مقتدی کے ذہن میں آپ نے ایک چیز بٹھا دی تو پھر جو ہے نا وہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ صح اقتداء متوضئ بمتیمم، کہ تیمم کرنے والے کے پیچھے جو وضو کرے گا نا اس کی اقتداء بھی صحیح ہے، اور غسل کرنے والے کی اقتداء مسح کرنے والے کے پیچھے، اور بیٹھنے اور کھڑے ہونے والے کی اقتداء بیٹھنے والے کے پیچھے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی جی. حضرت الحمدللہ. جی بالکل ہاں. سمجھ میں آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی کہ کبڑے کے پیچھے باب احدن، کہ بھائی کبڑے کے پیچھے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ کھڑے ہونے والے کی نماز کس کے کبڑے کے پیچھے. یا کبڑا یہ مطلب یہ کہ ایک آدمی کیا ہوتا ہے اس کی کمر جو ہے نا وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. پیٹ. اور اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی اور جو اشارہ کرنے والا ہے، ویسے موم کا منع کیا ہونا چاہیے؟ یہ موم بتی جو ہوتی ہے یہ منع مراد لیں. کہاں جی ہے حضرت؟ لفظ بتائیے آپ. یہ ہے نا، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک سیکنڈ. ہاں ہاں وہ مومی. ہاں. جی یہ حضرت. اصل میں یہاں پر انہوں نے غلط لکھا، مؤمن ہونا چاہیے، یعنی با پر حمزہ ہونا چاہیے. اچھا. میرے والے نسخے میں ہے حضرت، میرے والے ہوں. نسخے میں واو پہ حمزہ ہے. ہاں حمزہ ہے، حمزہ ہونا چاہیے، یہاں پر حمزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو پھر بندہ جو ہے نا جی موم کرتا رہے گا، کہے گا یہ شاید موم بتی مراد ہے. اب جو ہے ہاں نا پھر اس آگے لکھے ہوا بھی ہے بی مثلی ہیں ہی. جی. پھر آگے لکھے ہوا بھی ہے بی مثلی ہی بول کے. ہاں اور اس کی مثل وغیرہ. اچھا اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی نفل پڑھنے والے کی یعنی ایک آدمی جو ہے اس نے بالفرض عشاء کی نماز پڑھ لی ہے. اب کیا ہوا کہ ابھی بالفرض عشاء کی نماز ہو چکی ہے نا، تو اب اگر جی کوئی حضرت. بندہ کوئی اور جو ہے نا کیا ہے کہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ یعنی جماعت ایک آ گئی، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ اگر پڑھے گا تو یہ نفلی نماز ہوگی اس کی. اس کی کیا ہوگی؟ نفلی نماز نفلی. ہوگی. تو جو مقتدی ہے اس کی نفلی نماز ہو اور جو امام ہے اس کی فرض کی نماز ہو تو پھر صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کی؟ حضرت جی یہ حضرت بات میں نہیں آئی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ امام فرض پڑھ رہا ہے اور مقتدی جو ہے وہ نفل پڑھ رہا ہے. ہاں. پھر یہ اس کی یہ دیکھو نا، ابھی ادائی نماز بالفرض ایک آدمی نے ظہر کی نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے جی. اور ٹھیک ساری ہے عشاء کی نماز پڑھ لی. اب ٹھیک جو ہے ہے نا عشاء کی نماز دوسری مرتبہ ہونے لگی ہے، کوئی جماعت آ گئی یا کوئی بندے 4-5 رہ گئے تھے وہ علیحدہ جماعت کرنا چاہ رہے تھے، یا پھر اس طرح ہوا کہ بھئی دو آدمی تھے، تیسرا آدمی کوئی نہ تھا، انہوں نے کہا جی ہمیں مسئلہ سے اتنا معلوم نہیں ہے، کم از کم جماعتی 2 ہونے چاہیے، تو آپ ہمارے پیچھے آ جائیں. انہوں نے کہا جی میں نے تو عشاء کی نماز پڑھ لی ہے. تو وہ کہہ کہ چلو تو نفل کی نیت کر لے. وہ بندہ نفل کی اچھا نیت کر سکتا ہے، اس کی نیت جو ہے اس کے صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا تو پھر بھی وہ جماعت ہوگی، ہاں مطلب یہ ہاں سمجھا جائے گا کہ جماعت. ہاں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ الگ سے اپنی نفل کی نیت کر کے وہ ہاں پڑھے گا. جی ٹھیک. پڑھ سکتے ہیں. مطلب حضرت یہاں کا جو مسئلہ ہے یہ کہ کوئی امام
तो आपकी बात इमामत समझ में नहीं आई, की आपकी आवाज कट है रही कि है वो बस रिजवान भाई। बस रिजवान भाई बस, आपकी पूरी वर्ड कट गई है। वो आप हेडफोन अगर लगाए तो निकाल के बात करिए, इसमें नहीं समझ में आ रही आवाज। अच्छा जी, अब कहते हैं इन अब आ ज़हरा रही है बुतलान। साहब? जी 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 बोलिए, अगर कोई आपकी आवाज कट रही है ना रिजवान भाई, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, असल बात यही है। जी रिजवान भाई क्या बात करना चाहते हैं? जी हजरत, ये आवाज मेरी अब सही आ रही है हजरत? जी आ हाँ रही है, अब जी सही आ रही। जी, यहाँ पे जो मसला बताया गया था तो वो मेरे समझ में जो आ रहा है वो ये है कि जो आदमी फर्ज पढ़ ले, अब वो जी इमामत नहीं कर सकता है, जी क्योंकि वो जो पढ़ेगा वो उसकी नफल होगी और मुक्तदियों की फर्ज होगी, जी। तो इसलिए वो इमामत नहीं कर सकता है। नहीं, इमामत तो अपनी जगह इमामत तो नहीं कर सकता ना, लेकिन ये कि किसी की इमामत में दोबारा इशा की नमाज अगर वो पढ़ना चाहे बतौर नफिल तो पढ़ सकता है। हाँ जी असल जी, मसला बिल्कुल क्या बिल्कुल बनी, बिल्कुल कर अगर सकते। आपकी फर्ज हो गई तो फिर आप फिर से जमात में मिले तो आपकी वो फिर से फर्ज काउंट नहीं होंगी, नफिल काउंट होंगी। नफिल काउंट होगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब कहते हैं कि वह इन ज़हरा बुतलानु सलात इमाम ही आदा। कहते हैं कि अगर इमाम की नमाज का बातिल होना जाहिर हो जाए तो इयादा करे, ठीक है ना जी। पूरी नमाज यल्दमुल याद आ जाए। इमामु इलामल कौम बिआदति सलातिहिम। और इमाम पर लाजिम है कि वो एलामिया बयान करे, या मतलब ये कि वो बयान करे, कौम को बताए कि नमाज जो है ना क्या है कि वो लौटाएं, बिल कदर मुमकिन फिल मुख्तार, जिस कदर जो है उनसे मुमकिन हो सकता है, मुख्तार मुख्तार मजहब में। बात समझ में आ चुना रही कि हुआ नहीं आ रही मजहब। है? जी हजरत, चुना हाँ हुआ मजहब, नाजर मुख्तार हाँ, मजहब। चुना चुना वो मजहब में, ठीक है ना जी। तो मतलब जी ये हजरत। कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह हो सकता है कि भाई इमाम ने जमात तो कराई, और बाज औकात यूं होता है कि रास्ते में कीचड़ वगैरह तो नहीं, मतलब ये कि ना पलीदी वगैरह उसको लग गई, इमाम को पता नहीं था, इमाम आया उसने जमात करा दी। जब जमात कराने के बाद जब इमाम ने देखा कि भाई मेरे तो जो है ना वो यहाँ पर कोई यानी उसका जख्म था, वो जख्म जो है ना वो उसका खून बह पड़ा, या फिर जो है उसको रास्ते में कोई ऐसी चीज लगी कि जिससे खून निकल गया था और उसको पता तक नहीं चला, तो उसने नमाज पढ़ा दी, तो अब उस पर वाजिब है कि वो कौम को बताए, कौम को क्या करे, बताए। बताए। हाँ, अब यहाँ पर ये जो इमाम है ना, यल्दमुल इमामुल एलाम अल कौम, ये जो एलाम बन जाएगा ना, ये मफूल भी बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? जी हजरत। यल्दमु का